اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علینا للہدی، بلا شبہ ہمارے ذمے ہے راہ بتلانا۔ ان علینا للہدی، بلا شبہ ہمارے ذمے ہے راہ بتلانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے ذمے ہے راہ بتلانا، حالانکہ اللہ کے ذمے کوئی کام نہیں ہے۔ ذمہ داری اس پر ہوتی ہے جو کسی کا محتاج ہو، دوسرے لوگ اس پر ذمہ داری ڈالتے ہوں، اللہ تعالیٰ پر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ لفظ کیوں استعمال ہوا؟ یہ اس لیے استعمال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے دونوں راستے دکھانے کا، اچھائی اور برائی کا، ورنہ پھر امتحان نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان کو دونوں راستے نہ بتائے جائیں تو پھر اس کا امتحان کیسے ہوگا؟ ابھی پیچھے بات آئی تھی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں راستوں کا الہام کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ کر لیا راستہ بتانے کا کہ حق راستہ یہ ہے، برا راستہ یہ ہے، تو اس وعدے کی وجہ سے گویا کہ اللہ کے اوپر لازم ہو گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ تو ہمارے اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ پر یہ لازم ہو گئی بات، کیونکہ وعدہ خلافی نہیں ہو سکتی۔ ہدا یہدی ہدایتاً، راستہ بتانا، راہ دکھلانا۔ ان علینا للہدی، بلا شبہ ہمارے ذمے ہے راستہ بتانا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بلا شبہ ہمارے ہی قبضے میں ہے دنیا اور آخرت۔ وَإِنَّ لَنَا، بلا شبہ ہمارے قبضے میں ہے للآخرۃ والأولیٰ، دنیا اور آخرت۔ ان علینا للہدی کی ترکیب ان حرف مشبہ بالفعل، علینا جار مجرور سے مل کر ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر مقدم، للہدی لام تاکید کے لیے، ہدی اس میں مؤخر ہے ان کا، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ اس کی بھی ایسی ترکیب ہوگی۔ ان حرف مشبہ بالفعل، لنا ثابتۃ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، لام تاکید کے لیے، آخرۃ والاولیٰ معطوف علی معطوف سے مل کر اس میں مؤخر۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، فَأَنذَرْتُكُمْ، پس میں نے ڈرایا تم کو ایسی آگ سے جو دہکتی ہوئی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ انذرتکم، انذر ینذر انذار، باب افعال، اس کے معنی آتے ہیں ڈرانا۔ فانذرتکم، میں نے تم کو ڈرایا، نارن، ایسی آگ سے، تلظیٰ، جو دہکتی ہوئی ہے، بھڑکتی ہوئی ہے۔ تو قرآن کریم میں بار بار ذکر آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والے ہیں، اللہ کی مخالفت کرنے والے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، ان کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم سہولت دیں گے اس کو تنگی کے راستے کی۔ تو یہ تنگی کا راستہ یہ بھی جہنم کا راستہ ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے تم کو ڈرایا ہے، میں نے تم کو ڈرایا ہے ایسی آگ سے جو دہکتی ہوئی ہے۔ نارن، نار کے معنی آگاتے ہیں، اس کی جمع ہے نیران۔ وانور، تلظیٰ تتلظیٰ ہے، تلظیٰ یتلظیٰ تلظیًا، باب تفاعل، اس کے معنی ہے دہکنا آگ کا۔ فانذرتکم، تو ضمیر فاعل ہے، انذرت میں، کم ضمیر مفعول بھی اول، نارن موصوف، تلظیٰ صفت، پھر مفعول بھی ثانی۔ لا یصلاھا الا الاشقیٰ، نہیں داخل ہوگا اس آگ میں مگر وہ بڑا بدبخت، الذی کذب، جس نے جھٹلایا، وتولی، اور روگردانی کی۔ لا یصلاھا، نہیں داخل ہوگا، ہا ضمیر نار کی طرف لوٹ رہی ہے، اس آگ کے اندر، الا الاشقیٰ، مگر وہ بدبخت، الاشقیٰ، الذی، جس نے، کذب، جھٹلایا، وتولی، اور روگردانی کی۔ تو نارن کی صفت تلظیٰ ہے، پھر لا یصلاھا صفت ثانی ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور عنقریب بچا لیا جائے گا اس آگ سے اس متقی کو، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو دیتا ہے اپنا مال تاکہ وہ پاکی حاصل کرے، پاک ہو جائے۔
جنب یجنب تجنیب بچانا، یجنب مجہول کا صیغہ ہے، بچا لیا جائے گا ہاں اس آگ سے، الاتقی متقی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، الذی یؤتی مالہ جو دیتا ہے اپنا مال، یتزکا تاکہ وہ مال پاک ہو جائے سنور جائے، کیونکہ مال کے اندر زکوٰۃ ہوتی ہے، اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ مال پاک نہیں ہوتا، اس مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ اور صدقات واجبہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، وَمَا لِأَحَدٍ اور نہیں ہوتا کسی کا اس پر کوئی احسان کہ جس کو چکایا جائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى مگر وہ اپنے عالیشان رب کی رضا کو تلاش کرتا ہے، یعنی جو کچھ یہ مال خرچ کر رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اس پہ احسان کر رکھا ہے اور اس احسان کو ہی اتار رہا ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے۔ وما لأحد اور نہیں ہے لأحد کسی کا، عندہ اس پر، من نعمت کوئی احسان، تجزا کہ جس کا بدلہ چکایا جائے، جس کا بدلہ دیا جائے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی مگر وہ تلاش کرتا ہے اپنے پروردگار عالی شان کی خوشی۔ ابتغاء کے معنی تلاش کرنا اور وجہ کے معنی خوشی ہے، رضامندی۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى وہ عن قریب راضی ہو جائے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل دیں گے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ ما نافیہ ہے، لِأَحَدٍ جار مجرور سے مل کر ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر مقدم ہے، عندہ یہ ظرف ہے اور اسے حال بھی بنا سکتے ہیں نعمت سے، من زائدہ ہے، نعمت موصوف، تجزا فعل ضمیر اس کے اندر نائب فاعل، اور الا حرف استثناء، ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، ابتغاء مضاف، وجہ ربہ الاعلی، وجہ مضاف مضاف، اور ربہ الاعلی مضاف مضافلے سے مل کر موصوف، الاعلی صفت، پھر موصوف صفت سے مل کر مضافلے، پھر مضافلے، پھر تجزا کا مفعول بھی۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى وہ عن قریب راضی ہو جائے گا۔ تو جزا یجزی جزاءً بدلہ دینا، تجزا فعل مجہول ہے، ابتغاء یبتغی ابتغاءً تلاش کرنا۔ سورۃ الضحیٰ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ قسم ہے دن کی روشنی کی، تو ضحیٰ کہتے ہیں اس وقت کو جب دن چڑھنے لگے، چاشت کا وقت۔ واللیل اذا سجا اور قسم ہے رات کی، اذا سجا جب وہ قرار پکڑے۔ قرار پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خوب اندھیرا ہو جائے، مکمل ہو جائے اس کی تاریکی، جب وہ چھا جائے۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ سجا یسجو سجوون باب نصر قرار پکڑنا۔ قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی آپ کے پروردگار نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے اور نہ آپ کا پروردگار ناراض ہوا ہے۔ ودع یودع تودیعا چھوڑنا، اور قلا یقلی قلا اس کے معنی آتے ہیں ناراض ہونا، بیزار ہونا۔ تو آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ ناراض ہوا۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے 2-3 رات تہجد میں نہیں اٹھ سکے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، وحی آنے میں تاخیر ہو گئی۔ تو اس عورت نے طعنہ دیا کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو بھلا دیا ہے، آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے
اور نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ تو قسم کھائی ہے دن کی روشنی کی، رات کی تاریکی کی۔ جواب قسم اور قسم میں مناسبت یہ ہے کہ جب رات ہو جائے تو اب یہ نہ سمجھا جائے کہ دن نہیں آئے گا، دن آئے گا۔ دن ہو جائے تو یہ نہ سمجھو کہ رات نہیں آئے گی، رات بھی آئے گی۔ تو ایسے ہی اگر وحی میں تاخیر ہو گئی ہے تو یہ نہ سمجھو کہ وحی نہیں آئے گی، وحی آئے گی۔ تو یہ تو دن اور رات کی طرح تاخیر ہوتی رہتی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ آخرت آئندہ آنے والی زندگی بہتر ہے، آئندہ کے حالات بہتر ہیں آپ کے لیے پہلے حالات سے، یعنی دن بدن ترقی ہوتی رہے گی۔ اور یہ وحی میں تاخیر ہونے کا آپ کو طعنہ دے رہے ہیں، یہ مرتے دم تک آپ پر وحی آتی رہے گی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عن قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، فترضیٰ، تو پھر آپ راضی ہو جائیں گے۔ عطا یعطی اعطان دینا، رضی ارضا رضن راضی ہونا۔ تو کیا عطا کرے گا؟ دنیا کی نعمتیں بھی اس میں ہیں، اخروی نعمتیں بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شروع سے اور آخر تک آپ دیکھیں گے تو ترقی والی زندگی ہے ہر اعتبار سے، اور آخرت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حقدار ہوں گے نعمتوں کے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا۔ وجد یجد وجدن ووجدانا، پانا، یتیم، فآویٰ، آوا، آوا یووی ایوان، ٹھکانہ دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، دادا نے پرورش کی، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا، جب 6 سال کی عمر تھی تو والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر چچا ابو طالب نے پرورش کی۔ تو اسی بات کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا پھر ٹھکانہ دیا، اللہ تعالیٰ نے پرورش کروائی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو بے خبر پایا، شریعت کی تفصیل سے بے خبر پایا تو آپ کو راستہ دکھایا۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی تھی، نبوت نہیں ملی تھی، تو شریعت کے اندر کیا احکام ہوں گے، کیا تفصیل ہوگی، اس سے آپ بے خبر تھے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بے خبر پایا پھر راستہ دکھایا۔ آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، حق کی تلاش میں تھے، عبادت کے لیے جاتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، پہاڑی پر جا کر، غار میں جا کر، تو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو نادار پایا پھر آپ کو مالدار کر دیا۔ تو نادار اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراث میں مال نہیں ملا تھا، آپ کا گھرانہ بہت مالدار نہیں تھا، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر، اس میں نفع ہوا، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے اخلاق پسند آئے، انہوں نے آپ سے نکاح کیا اور اپنی مال و دولت بھی آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار کیا۔ پھر اس کے بعد فتوحات ہوئیں،
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بہرحال یتیم پر آپ سختی مت کیجیے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پہلے حالات کے بارے میں اطلاع دی گئی کہ آپ ایسے تھے، ہم نے ایسا کیا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ یتیم پر آپ سختی نہ کیجیے کیونکہ آپ اس حالت سے خود گزر چکے ہیں۔ تقہر، آپ یتیم پر سختی نہ کیجیے، اور یہ سب کے لیے حکم ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور بہرحال آپ سائل کو مت جھڑکیے۔ جو مانگنے والا آ جائے اسے ڈانٹنا نہیں چاہیے، دھتکارنا نہیں چاہیے، بلکہ جو کچھ بھی ہو، جیسی حیثیت ہو، کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ کچھ بھی پاس میں نہ ہو تو معذرت کر لینی چاہیے، اور اگر کوئی اڑ کر کھڑا ہو جائے، معذرت بھی کر لی اور وہ جانے کو تیار نہیں، پھر اس کو ڈانٹا بھی جا سکتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال اپنے پروردگار کے انعامات کا ذکر کرتے رہا کیجیے۔ تو زبان سے بھی اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا، یہ بھی اللہ کے شکر میں آتا ہے، بشرطے کہ آدمی کے اندر تکبر نہ ہو۔ اگر کوئی نعمت اللہ نے دی ہے تو لوگوں کے سامنے اس کو بتا سکتے ہیں کہ اللہ کا مجھ پر فضل ہے، مجھے اللہ نے نعمت عطا کی ہے، لیکن تکبر کے طور پر نہیں، اللہ کے شکر کے طور پر۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال اپنے پروردگار کے انعامات کا آپ ذکر کرتے رہا کیجیے۔ حدث یحدث، تحدیث، بیان کرنا۔